الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سیرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ الحمدللہ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، قربانی کا ایک عظیم حکم ربی، ایک عظیم الشان عمل، حج کا عمل، قربانی کا عمل۔ حج کا عمل تو اس دفعہ بہرحال بہت افسوس اور تکلیف والا رہا کہ کہاں لاکھوں لوگ ہوتے تھے اور ابھی گنتی کے لوگ تھے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور بیت اللہ شریف کے دروازے اور مسجد نبوی شریف کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ تاہم قربانی کے سلسلے میں الحمدللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے بھی اہتمام کیا گیا۔ لاہور، کراچی، گجرانوالا اور چترال 4 شہروں میں الحمدللہ قربانی ہوئی۔ تقریباً 200 کے قریب جانور تھے جو اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئے، اور چترال میں 63 جانور تھے ماشاءاللہ۔ وہ سارا گوشت پھر وہاں بنا کے تقسیم کر کے غربا میں الحمدللہ تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ اور یہاں لاہور سے ہمارے 2 ساتھی بھی ساری چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابھی واپسی ان کی نہیں ہوئی۔ آج وہ ماشاءاللہ گرم چشمہ کی سیر کر رہے تھے، تو پہلے دن تو انہوں نے ذمہ داری نبھائی، ابھی سیر کر رہے ہیں، انشاءاللہ 1-2 دن میں واپسی ہو جائے گی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قربانی کا عمل یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور اس کو بہت شوق اور ذوق سے کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکم پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاہم جو ہماری بات ہے سیرت کے مطابق، سیرت کے بارے میں، تو ابھی تک ہم جتنا احاطہ کر چکے ہیں سیرت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات مکہ کے، مشرکین مکہ کے، اور بنو ہاشم کے حالات، عرب کے حالات، ان کو بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ حجر اسود کا لگانا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ہونا، اس کو ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد کے حالات نبوت سے پہلے تک کے جو تھے، آپ کی شادی، آپ کا تجارت کا سفر، ان چیزوں کو جو ہے، اور آپ کا صادق الامین ہونا اور اس کا ہر زبان کے اوپر آ جانا، اس طرح کی چیزیں تفصیل سے بتائی گئیں۔ پھر اعلان نبوت کے بعد 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ پھر اللہ کے محبوب نے اللہ کے حکم سے علی الاعلان توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ دوسری طرف کفار مکہ، انہوں نے مظالم کی انتہا کر دی اور ہر طریقے سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں۔ یہ مکی دور جو 13 سال کا ہے، یہ تعذیب مسلمین میں بہت مشہور ہے۔ کفار مکہ نے ہر وہ کوشش کر لی جو وہ کر سکتے تھے، اتنے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے۔ اگر وہ ظلم کسی بڑے پہاڑ پر کیے جاتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوئے، ایک بھی مسلمان ایمان چھوڑ کے پیچھے نہیں ہٹا۔ اور کتنی تکلیفیں آئیں۔ ایک صحابی تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لونڈی تھیں، ان کا قصور یہ تھا کہ غریب تھیں، اور دوسرا قصور یہ تھا کہ اللہ کو ایک مانتی تھیں۔ تو اس قصور کی وجہ سے کہ اللہ کو ایک مانتی ہیں،
ابو جہل آپ کو بہت سزائیں دیتا، بہت تکلیفیں دیتا، اتنے ظلم کرتا کہ ان بھیانک ترین مظالم سے آپ کو وہ سہنا پڑے۔ ابو جہل نے اتنے ظلم کیے کہ ایک دن ان کی آنکھیں ہی چلی گئیں، نابینا ہو گئیں۔ جب وہ بیچاری اندھی ہو گئیں تو ابو جہل نے کہا جو تجھے نابینا کر دیا نا، یہ لات و عزیٰ نے کیا ہے، جو ہمارے معبود ہیں تیرے دشمن ہو گئے، تجھ سے بدلہ لے رہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ان کا ایمان تھا، فرمانے لگیں بالکل نہیں، ہرگز نہیں، گو تیرے مظالم کی شدت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ میری آنکھیں بھی چلی گئیں، لیکن یقین میرا وہی کہ لات و عزیٰ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے، ہوتا وہی ہے جو آسمان والے رب کی طرف سے حکم ہوا ہوتا ہے، وہی ہوا ہے۔ اور آگے انہوں نے فرمایا کہ میرے پروردگار کی قدرت ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی کو واپس بھی لوٹا سکتا ہے۔ رات کا وقت آیا، اب یہ رات حضرت زنیرہ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگنے کی تھی۔ انہوں نے یوں اللہ سے کہا ہوگا، اللہ تیری خاطر میں نے بڑی باتیں برداشت کی، بڑے دکھ اور غم سہے، اللہ میں تیری ہوں۔ اللہ یہ کافر کہتا ہے کہ لات و عزیٰ نے میری آنکھوں کو لے لیا۔ اللہ تو ہر چیز کا قادر ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہو رہا ہے تیری مرضی سے ہو رہا ہے۔ میری آنکھیں اگر چلی گئیں تو اللہ تیری ہی حکمت سے گئی ہیں، تیرے ہی حکم سے گئی ہیں، لات و عزیٰ کا اس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ کافروں کا یہ طعنہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ہر ظلم میں نے برداشت کر رہی ہوں، اے اللہ میری آنکھوں کو لوٹا دے، میری بینائی واپس لوٹا دے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ طلب کے ساتھ مانگ تھی، دعا تھی، آنکھیں جانے کے بعد ان کی دعاؤں سے پھر واپس آ گئی۔ وہ بتانا چاہتی تھی ابو جہل کو کہ لات و عزیٰ کی تو قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس نے کیا ہے، اس نے نہیں کیا، یہ تو میرے رب کا حکم ہے کہ اس نے مجھے واپس بھی عطا کر دی۔ کافروں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ تو وہی کہنے لگے یہ تو کھلی جادوگری ہے، محمد تو جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا، پھر ان کی تکلیفوں میں کچھ کمی ہوئی۔ اسی طرح اور بھی باندیاں تھیں، کچھ ولید ابن مغیرہ کی تھیں، ان کو بھی تکلیفیں بہت دی گئیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آل یاسر پر ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ نبی علیہ السلام یہ سنتے ہی بیٹھ گئے اور چہرہ جو سرخ، مبارک چہرہ جو ہے سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ خباب تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے اس سے زیادہ تکلیفیں اور عذاب سہنے پڑے۔ ان کے جسموں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیر دی جاتی تھیں، گوشت اور ہڈیاں الگ ہو جایا کرتی تھیں، مگر یہ تکالیف کی شدت بھی انہیں ان کے دین سے ہٹا نہ سکی، ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ ان کے سروں کے اوپر آرے چلائے گئے، جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تمہیں تو وہ تکلیفیں نہیں آ رہی، تم سے پہلے والوں کو تو اس سے زیادہ تکلیفیں آئیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ صنعاء کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کا خوف نہ ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے بارے میں یہ بھی خوف نہیں ہوگا کہ کوئی بھیڑیا آ جائے گا اور میری بکریوں کو نقصان پہنچائے گا۔ ایسے امن کا دور ہوگا۔ اگر لوگوں کے دلوں میں کسی کا خوف ہوگا تو فقط ایک اللہ رب العزت کا۔ جب اللہ کا خوف دلوں میں عام ہو جائے، نہ کرپشن، نہ لوٹ مار، نہ کوئی اور پریشانی، امن ہی امن ہوتا ہے۔ سیدنا نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی بھی آپ کی ہر پیشن گوئی کی طرح پوری ہوئی، یہ بھی پوری ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں، ان کے دور حکومت میں ایک عورت یمن سے چلی تنہا، جوان العمر ہے، جوان ہے، اور اس کے پاس زیورات بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، زیورات سونے چاندی کے، اور وہ اکیلی چل کر یہ سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر اس نے اکیلے طے کیا، اور وہ یمن سے چل کر مدینہ آئی۔ ایک تو آپ کی یہ بات پوری ہو گئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے پوچھا ایک عجیب سوال،
کیا پوچھا؟ پہلے تو یہ پوچھا تم اکیلی آئی کیوں، اس کے بعد جو دوسرا سوال پوچھا، کیونکہ آپ ایک خلیفہ تھے، آپ نے سوال یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنا چل کر آئی ہو، راستے میں دن بھی آئے ہوں گے، راتیں بھی گزاری تم نے ہوں گی، شہر بھی آئے ہوں گے، ویرانیاں بھی آئی ہوں گی، جنگلات یا صحرا بھی آئے ہوں گے، راتوں کو تم نے کہیں کسی سرائے میں، کسی کے گھر میں کہیں قیام بھی کیا ہوگا، اتنے تم نے جو دنوں کا بڑا سفر کیا، اتنا لمبا سفر کیا کہ یمن سے تم آج مدینہ پہنچی ہو، سوال میرا تم سے یہ ہے کہ تم نے وہاں سے لے کے یہاں تک کے لوگوں کو کیسا پایا؟ عورت بھی تم ہو، اکیلی بھی ہو، مال بھی تمہارے پاس ہے، عورت کی عزت کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت اہم سوال پوچھا۔ اس نے کہا امیر المومنین، مجھے ایسے لگا کہ یمن سے لے کے ادھر مدینہ تک تمام لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی جس طرح ہر بات پوری ہوئی، اسی طریقے سے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ تو ایک طرف تو کفار مکہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ بہت ساری انہوں نے آپشنز بھی دی نبی علیہ السلام کو، اچھا یہ کر لیں، اچھا یہ کر لیں، اچھا وہ کر لیں۔ ان میں سے قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون کی بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ اس کا ہے، تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ کبھی اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ سورہ کافرون، پہلے اس کے کچھ فضائل سن لیتے ہیں، پھر شان نزول۔ اس کے فضائل میں یہ ہے کہ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں اور مغرب کے 3 فرض کے بعد کی 2 سنتیں، اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ عمل کیا کرتے تھے، اور جب بھی حج عمرہ کرنے والا احرام باندھنے لگتا ہے، اس وقت جو 2 نفل احرام کے پڑھتا ہے، اس وقت بھی یہی 2 صورتیں جو ہیں یہ پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ تو فجر کی سنت اور مغرب کی سنت میں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا فائدہ۔ پھر بعض صحابہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یہ شرک اور کفر سے تمہیں بچا لے گی۔ کتنی بڑی فضیلت، رات کو انسان بستر پر آئے اور سونے سے پہلے جہاں اور دعائیں پڑھتا ہے وہاں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو کفر سے بھی بچائیں گے، شرک سے بھی بچائیں گے، گویا کہ خاتمہ بالایمان ہوگا۔ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، ہمیں چاہیے کہ آج سے ہی اس کو اپنی زندگی کا پکا عمل بنا لیں، اس سے ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت بہت ہی عجیب، ایک صحابی تھے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، غریب تھے، خستہ حال تھے، مال ان کے پاس بہت تھوڑا تھا، سفر پہ کہیں آتے جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ وسائل میرے پاس نہیں تھے، زیادہ راہ تھوڑا ہوا کرتا تھا، سفر خرچ کم ہوتا تھا، تو اس طرح کی میری زندگی تھی۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، جبیر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزت تمہارے پاس ہو اور سب سے زیادہ خوشحال تم ہو جاؤ، تمہاری مرادیں سفر کی پوری ہو جائیں اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے، کیا یہ چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں تو بالکل چاہتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم یہ 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ۔ وہ کون سی 5 صورتیں ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، اور آخری تینوں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس میں درمیان میں سورہ لہب آتی ہے، وہ نہیں پڑھنی۔ یہ 5 صورتیں پڑھنی ہے۔ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، صورت پوری کرنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اذا جاء نصر اللہ، صورت پوری کرنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، صورت پوری کرنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، پوری صورتیں پڑھنی ہیں۔
پھر یہ صورت پوری کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اور یہ صورت پوری کر کے من الجنۃ والناس کے بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ عمل مکمل ہو گیا۔ تو اس عمل کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ کا یہ عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ایک صحابی کو جو خستہ حال تھے، وسائل کم تھے، سفر پہ جاتے تو پریشانیاں ہوتی تھیں، مالی تنگی ہوتی تھی، ان کو بتایا کیا تم یہ چاہتے ہو تمہارا مال زیادہ ہو جائے، تم اس سفر میں خوشحال ہو جاؤ، تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں، تمہیں عزتیں ملیں، تمہارے سامان میں آسانیاں آ جائیں، تو تم اس کام کو کر لیا کرو۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو میری حالت بڑی تنگی کی تھی، جب سے میں نے پورے یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلیم پر عمل کیا، میں اپنے سب ساتھیوں میں سب سے بہتر ہونے لگا۔ یہ حضرت جبیر بن مطعم کا تجربہ ہے، میں آپ کو اپنا تجربہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجربہ، ایک تجربہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ وہ کیا تھا، 8-10 سال ہو گئے تو حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ دبئی میں تھے، اور چند دن آپ کا وہاں پہ قیام تھا۔ میرے دل میں اتنی شدت تھی کہ شیخ سے مل لوں اور ملاقات کر لوں، اور بس تھا کہ کسی طرح میں حضرت جی کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت سے رابطہ ہوا، ان کا بھائی میں دبئی میں ہوں اور ابھی تو یہاں سے پھر مجھے اور آگے جانا ہے، تو پاکستان آنے میں تو وقت ہے۔ میں نے کہا تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں دبئی آ جاؤں۔ یہ دسمبر کا آخری عشرہ تھا، 19-20 دسمبر کو میں نے اجازت لی اور لاہور سے سیدھا دبئی۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کے حالات ہوتے ہیں نا، مسجد میں ٹھہر گئے، کسی مدرسے میں ٹھہر گئے، یا کسی نے ٹھہرا لیا، تو میں نے ایک مناسب اماؤنٹ رکھی اپنی طرف سے، سفیشینٹ اماؤنٹ۔ میں بزنس کے لیے جاتا رہتا تھا تو وہاں ہوٹل میں ٹھہرتا تھا، تو جو نارمل روٹین ہوتی تھی اس حساب سے میں اپنی طرف سے جتنے بھی درہم تھے لے کے گیا تھا۔ وہاں جا کے پتہ لگا جی کہ یہ دبئی ہے تو یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں آپ کو یہاں رہنا ہے تو اپنا ہوٹل میں کمرہ آپ خود لیں۔ اب میں جب جاتا تھا تو ڈیرہ دبئی میں ایک درمیانے درجے کے ہوٹلوں میں ٹھہرتا تھا کہ ہم نے تو کاروبار کے لیے جانا ہے تو زیادہ خرچے تو نہیں کرنے، تو ایک مناسب ہوٹل میں جس میں ساری چیزیں مناسب تھیں، اور وہاں عجیب عجیب ہوٹل بھی ہوتے تو ذرا پاکیزہ قسم کے ہوٹل کو تلاش کر کے گزارا کرتے تھے، اپنا کاروبار کیا، سامان خریدا اور واپس آ گئے پاکستان۔ تو میرے پاس ہمیشہ کے وہ 5-7-10 تجربے جو تھے نا وہ تھے۔ اب یہ ادھر گئے تو یہ تو جناب ڈیرہ دبئی نہیں تھا، بر دبئی تھا، اور وہاں کے قریب کے جو ہوٹل تھے وہ نسبتاً مہنگے۔ خیر میں نے اس کو جج کیا کہ مجھے 8 دن رہنا ہے، 9 دن، تو پھر بھی اتنے پیسے ہیں کہ گزارا ہو جائے گا۔ میں نے جناب ہوٹل بک کرا لیا، اور مجھے پیسے یاد ہیں، فگرز یاد ہیں، خیر 300 یا 400 درہم کا ایک دن کا ہوٹل تھا، اس نے کر لیا۔ 3 دن گزرے یا 2 ہی دن گزرے تھے، اس نے کہا جناب یہ جو ہم نے آپ کو 400 میں دے دیا تھا نا، یا 3 جتنے میں بھی دیا، اب آپ سے پر نائٹ ہمیں 1500 لینے ہیں یا 1000 لینے کے، بڑی اماؤنٹ بتا دی۔ اس نے کہا جی 3 گنا زیادہ کرنے ہیں۔ 25 دسمبر آ رہی ہے، جگہ ہمارے پاس نہیں ہے، بکنگ ہے، آپ ٹھیک ہے 2 دن آپ نے رہ لیے جو بھی آپ کی تاریخیں تھیں، اب تو آپ کو 2000 دینا۔ اب میں نے کہا جی میں تو نہیں رہتا۔ اب ادھر ادھر جتنی چیزوں کو معلوم کیا، اللہ کی شان، کو 3000 مانگے، کو کچھ مانگے۔ میں نے کہا یا اللہ، مجھے تو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا اوپر جانا پڑے گا۔ خیر بڑی پریشانی یہ آئی کہ بھئی اس کا کیا کریں۔ جو حضرت جی کے میزبان تھے ان سے ذکر کیا، انہوں نے کہا بھئی اس گلی میں جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ۔ اب جدھر بھی جائیں 25 دسمبر کی وجہ سے رش ہی رش، کہیں کوئی ہوٹل نہ ملے، کہیں کوئی بات نہ ہو۔ پھر ایک چلتے چلتے ہمارے ایک ساتھی تھے، تو انہوں نے ایک بلڈنگ سے پوچھا بھی یہاں فلیٹ ہے، ان سے پوچھتے شاید کوئی فلیٹ خالی ہو، تو ادھر چلے گئے۔ اس نے کہا جناب آپ 300 درہم دے دیں، جتنے دن کے لیے آپ نے رہنا ہے بتائیں، یہ فلیٹ آپ کے لیے موجود۔ میں کہا یا اللہ تیرا شکر۔ تو یہ عمل کیا تھا الحمدللہ۔ اچھا پورے سفر میں جب میں ہوٹل تلاش کر رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ عمل تو میں نے لاہور سے جہاز میں بیٹھا ہوں، اور میں ابھی بھی کراچی ہر مہینے جاتا ہوں، تو جہاز میں بیٹھتے ہی یہ عمل، یہی کراچی پہنچنے سے بہت پہلے ادھر سے ٹیک آف ہوتا ہے، بیٹھا پڑھ لیا۔ تو یہ میرے دل میں تھا کہ یا اللہ یہ عمل میں نے کیا ہوا ہے،
اور میں نے 300-400-500 درہم کی چیز سوچی ہوئی تھی، ایک دن کی اس حساب سے پیسے لایا تھا، اب یہ تو جناب 3 گنا 4 گنا اور 5 گنا ہو گئے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو 3-4 گھنٹے تلاش کرنے میں لگے، پھر ایک فلیٹ والے سے بات ہو گئی، اس نے کہا جناب ہمارا فلیٹ خالی ہے تو آپ یہاں پہ رہ لیں، اور وہی اماؤنٹ جو سوچی ہوئی تھی 300-400 درہم، اب اندازے سے بتا رہا ہوں، تو وہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ اچھا، پھر وہاں 1-2 کام اور آ گئے، اب یہ فلیٹ دور تھا، اب ٹیکسی پہ آنا جانا، پھر ایک ساتھی اور تھے، انہوں نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے اتنے پیسے دے دیجئے۔ میں نے کہا اچھا جی آپ لے لیجئے۔ اس طرح کے کچھ معاملات اور کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ بنے گا کیا، لیکن بہرحال اس سارا سفر اللہ نے باعزت طریقے سے کروایا، اور جب واپس میں جہاز میں بیٹھا ہوں پاکستان آنے کے لیے تو میرے پاس 11 درہم موجود تھے۔ تو اس عمل کی برکت کو میں نے بھی دیکھا کہ عزت بھی ملی، اور جو کچھ تھا وہ بہت آسانی کے ساتھ پورا ہو گیا، تنگی نہیں آئی۔ وقتی طور پر ایک آزمائش آئی، لیکن اللہ نے اس کو ایسے دور کر دیا، اور ہوٹل میں ایک کمرہ تھا، ادھر پورا فلیٹ مل گیا انہی پیسوں میں، جبکہ باہر 3,000 میں نہیں مل رہا تھا، یا 1,500 سے 2,000 اس طرح کا ریٹ تھا، اور وہیں قریب گلی میں تھوڑا سا واکنگ ڈسٹینس تو نہیں تھا، لیکن بہرحال اللہ نے کام کرا دیا۔ تو میں اس تیاری کے ساتھ نہیں گیا تھا، میں جنرل ڈیرہ دبئی کے حساب سے گیا تھا، تو جو ہمیشہ کا سفر تھا، تو یہ بھی میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا، اور اللہ نے مہربانی فرمائی۔ زندگی بھر الحمدللہ جب سے معلوم ہوئی یہ حدیث، الحمدللہ اس کے اوپر عمل ہے، جب سفر پہ جاتا ہوں پڑھ لیتا ہوں، آگے پریشانی کوئی نہیں ہوتی، سارے کام اللہ ایسی آسانی سے کرا دیتے ہیں۔ ایک اور آپ کو بتاؤں، اب بات تو سیرت کی چل رہی ہے، اپنی بات بتانا اچھا تو نہیں ہے، لیکن مختصر کرتا ہوں۔ میں اور میری اہلیہ ایک دن ہم جھنگ چلے گئے، لاہور سے لیے جھنگ پہنچ گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ 1 ڈے ٹرپ ہوگا، شام کو واپس آ جائیں گے۔ شام کو جب باہر نکلے تو جناب دھند، اور بالکل ویزیبلٹی 0، کچھ نظر نہ آئے۔ اچھا بھئی، رات کو جھنگ ٹھہر گئے کہ جی صبح نکلیں گے، فجر کے بعد دیکھا پھر دھند بہت زیادہ، پھر کوئی 7 بجے کے قریب ذرا کچھ روشنی کا ماحول بنا، 7-7:30 بجے، میں کہا اب نکلتے ہیں، دیکھی جائے گی، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ۔ اب جب 7-7:30 بجے جھنگ سے نکلے ہیں، اس زمانے میں موٹر وے نہیں تھی، لیکن سفر تھا کوئی 3.5 سے 4 گھنٹے کا، 4 گھنٹے سے کم کا سفر تھا ماد الفقیر سے گھر کا۔ تو اب راستے میں جہاں جائیں مین روڈ سارے بند، اب وہ سائڈ پہ روڈ پہ نکال دیں، وہ ادھر نکال دیں، وہ ادھر نکال دیں۔ ہم جناب جو صبح 7:30 بجے جھنگ سے نکلے ہیں، تو رات کو عشاء کے بعد ہم لاہور پہنچے، کہ دھند کی وجہ سے ہر جگہ ٹریفک بھی زیادہ، اور بہت سارے بڑے بڑے روڈز بند، ادھر سے نکل گئے ادھر سے نکل گئے۔ تو راستے میں اس وقت پیسوں کی تو تنگی کا مسئلہ کوئی نہیں تھا، لیکن 2-3 وقت کھانا کھانا تھا، اور کھانا میں بازار کا کھاتا نہیں، کھانا گھر کا کھانا ہے۔ اب جناب راستے میں جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں، اب میں موبائل پہ دیکھوں تو کوئی نہ کوئی جاننے والا، کوئی مرید، کوئی تعلق والا۔ اب جیسے فاروق آباد سے گزرے، وہاں علی اقبال صاحب ہیں، میں نے کہا جناب میں ادھر پہنچنے والا ہوں، تو یہ راستے میں آگے لکھا ہوا ہے فاروق آباد اتنے کلومیٹر بعد آئے گا، مجھے نہیں پتہ تھا یہ راستہ وہاں سے جانا ہے۔ تو اب میں نے تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچنا ہے، آپ کے گھر میں تیار کیا؟ اس نے کہا امی نے مولی کے پراٹھے تیار کیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی میرے پاس نہ رکنے کا وقت ہے، آپ نے مجھے بلانا نہیں، اور میں نے آپ کے یہاں آنا نہیں، آپ ہائی وے کے اوپر اگر یہ پراٹھے لے کے پہنچ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ وہ بہت ضد کرنے کا آ جائیں۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو صبح سے، رات کو ہم نے جانا تھا، صبح سے نکلے ہوئے، اور ابھی ہم پھنسے ہوئے ہیں، ابھی یہاں سے بھی شیخو پورہ اور آگے لمبا راستہ پڑا ہے، راستہ اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن ٹریفک اور دھند کی وجہ سے ہم پریشان تھے۔ تو یہ بات ہماری ہے کچھ 4 بجے کے قریب کی، ظہر ہم پڑھ چکے تھے، پھر آگے بھوک لگی، ہم نے کبھی تو اس طرح 2-3 جگہ ہوا، وہ جناب مولی والے پراٹھے لے کے پہنچ گیا۔ تو خیر ہم عشاء کے بعد الحمدللہ لاہور پہنچ گئے، عشاء کی نماز لاہور آ کے ادا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، ہم یقین کے ساتھ اعمال کو کریں۔ ایک اور بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو بچھو نے کاٹ لیا، نبی علیہ السلام کو بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ نے پانی اور نمک منگوایا، ان کو ملایا، اور پانی کو وہاں ڈالتے جاتے تھے جہاں بچھو نے کاٹا، پانی ڈالتے جاتے تھے، اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔
تو یہ چند فضیلتیں اس صورت کی آ گئیں۔ تاہم اس کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دینی شروع کی نا تو کفار مکہ نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی اور آپشنز دیے۔ ایک آپشن یہ تھی کہ ایسا کریں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، تو اس طرح صلح ہو جائے گی، جوڑ پیدا ہو جائے گا اور مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کسی نے کہا اچھا آپ صرف ایسا کریں کہ ہمارے بتوں کو خالی عزت اور عظمت کی وجہ سے ہاتھ ہی لگا لیں، ان کی تعظیم ہی قبول کر لیں، ہم پھر بھی چلیں آپ کے دین کو مان لیں گے، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو جب کافروں نے اس قسم کی باتیں کی تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے حق کو نہ ماننے والو، میں تمہارے معبودوں کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بالکل منع کر دیا کہ اس قسم کا جوڑ اور اس قسم کی مصالحت جو ہے یہ جائز نہیں، کہ جہاں ہماری بنیادی دین کی بات پہ حرف آتا ہو، بنیادی عقائد۔ اچھا کفار مکہ نے کچھ بیہودہ قسم کے بھی جو ہے نا وہ مطالبے رکھے۔ ایک تو انہوں نے آگے کہا کہ آپ کی جو قوم ہے نا بڑی غریب ہے، بڑے خستہ حال لوگ ہیں، اتنے پہاڑ ہیں، تنگ گلیاں ہیں، کھلی آبادیاں اور جو بستیاں ہوتی ہیں ویسی نہیں ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے نا وادیاں نہیں ہیں یہاں پہ، اور شادابی بھی نہیں ہے، سبزہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں آپ کا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو آپ ایسا کیجئے، آپ دعا کیجئے اپنے رب سے، کہیے کہ پہاڑوں کو ختم یا کم کر دے، کھلے میدان ہو جائیں، اور یہاں عراق اور شام کی طرح دریا ہوں اور نہریں ہوں اور باغات ہوں، اس طرح کے سارے حالات اس کے اندر پیدا ہو جائیں تاکہ یہاں کی غربت دور ہو، اور ہمارے آباء و اجداد زندہ ہو جائیں، جس میں خاص طور سے قصی ابن کلاب بھی زندہ ہو جائے، اور وہ سب آئیں، ہم ان سے پوچھیں کہ بھئی بتاؤ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور یہ سب کچھ آپ کر دیں، کروا دیں اپنے رب سے، اور ہمارے بڑے آ کے بتا دیں کہ آپ حق پر ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے تھوڑی بھیجا گیا ہوں، خدا نے جو پیغام دیا تھا مجھے تمہیں پہنچانے کے لیے وہ پہنچا رہا ہوں، مان لو گے کامیاب ہو جاؤ گے تمہاری خوش نصیبی ہے، نہیں مانو گے پھر وقت آئے گا اللہ میرا اور تمہارا فیصلہ کر دے گا، میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ قریش نے اس کے بعد اگلی بات کہی، اچھا آپ ہمارے لیے مال و دولت نہیں مانگ سکتے، نہیں مانگنا چاہتے، تو اچھا ایسا کریں اپنے لیے ہی مانگ لیں، آپ کے پاس خزانے ہوں، باغات ہوں، آپ بازاروں میں چلتے پھرتے کھاتے، آپ کے ساتھ فرشتے ہوں جو آپ کی نبوت کا اعلان کرتے ہوں، اپنے باغات سے آپ کھائیں، آپ کے پاس سونے چاندی کے خزانے ہوں، اور اس طرح ہمیں معلوم ہو کہ آپ کی کرامت، آپ کا شرف، آپ کی بزرگی، ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوں، ہم دیکھتے ہیں آپ بھی طلب معاش کے لیے، کسب حلال کے لیے، رزق حلال کے لیے آپ بھی کوشش کرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، تو آپ تو کہتے ہیں خدا کا رسول ہوں، تو آپ اس قسم کے بھی جو ہے چیزیں اپنے لیے مانگ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں تو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا ہوں، بشارت دینے والا، جنت کی اور جہنم سے اور جہنم کی سزاؤں سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اگر تم مان لو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، نہیں مانو گے تو تمہیں پھر میں صبر کروں گا، اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ قریش نے کہا اچھا آپ نے وہ بھی نہ مانی یہ بھی نہ مانی، اب ایسے ہی دعا کر دو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب ہی بھیج دے، آسمان کو توڑ کے پھینک دے، کچھ ہمارے اوپر عذاب ہی آ جائے، ہم ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اختیار ہے تم پر عذاب نازل فرمائے یا تمہیں مہلت دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ جب اتنی باتیں ہو گئیں تو عبداللہ ابن ابی امیہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے محمد، آپ کی قوم نے آپ کو اتنی آفرز دی، اتنی باتیں کی، آپ نے کوئی بات اپنی قوم کی نہیں مانی، اے محمد خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے ایک پرچہ بھی اپنے لیے لکھا ہوا لے کر آؤ، اور فرشتے بھی 4 تمہارے ساتھ نازل ہوں، اور وہ علل اعلان تمہاری گواہی پورے مکے میں دیتے رہے کہ تم نبی ہو، میں پھر بھی تمہارے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا اور تمہاری تصدیق نہیں کروں گا۔ تو کفار مکہ نے اس طریقے سے جو ہے نا نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں اور غمگین کیا، نبی علیہ السلام کو پریشان کیا، اور نبی علیہ السلام بہت تکلیف دہ اور غمگین دل کے ساتھ اپنے گھر واپس تشریف لے آئے۔ یہاں
یہ جو کفار کے مطالبے تھے نا، یہ مطالبے ہی غلط تھے۔ انبیاء کو تو بھیجا ہی اس کے لیے جاتا ہے کہ وہ حق بات بتائیں، دلائل کے ساتھ چیزوں کو کھول کے رکھ دیں، جن کے اندر بغض اور عناد نہ ہو، دل صاف ہو، وہ حق کو تسلیم کر لیتے ہیں، دنیا اور آخرت ان کی سنور جاتی ہے۔ اور جو کہے کہ ہر بات ہی ایسی کر دو، تو وہ تو اس کے بعد پھر ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ بلکہ ہاں، حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب ان کی قوم نے، نبی علیہ السلام کی قوم نے کہا اچھا آپ یہ کہہ دیجئے کہ کوہ صفا ہی سونے کا بنوا دیجئے، مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیجئے، کوہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیجئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ تو جبریل امین آئے اور فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صفا کو، مکہ کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، ہاں بنا دیا جائے گا، لیکن یاد رکھو اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جو کھلی نشانی دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لاتا وہ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کو یہ بات بتائی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے کہ نہیں ہمارا اب یہ مطالبہ نہیں۔ ایک جگہ یہ موجود ہے اور ایک جگہ اس طریقے سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے جو چاہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، نہ مانا تو عذاب آئے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کی اس خواہش کو، نشانی جو یہ مانگ رہے ہیں پوری نہ کریں اور ان کے لیے توبہ کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے کھلے رکھے۔ قریش مکہ انہیں سب معلوم ہو گیا کہ ان کے جو مطالبات تھے نا یہ کمزور اور غلط قسم کے تھے۔ قریش مکہ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے مطالبات میں کوئی جان نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے بات بھی بتا دی اور اللہ کی بات بھی بتا دی گئی کہ ٹھیک ہے تمہاری بات پوری کرتے ہیں، پھر اگر ایمان نہ لائے تو پھر تمہیں ایسی سزا دی جائے گی جو پہلے کسی کو نہ ملی۔ تو پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد قریش مکہ نے ان کی میٹنگ ہوتی تھیں، مسلمان دار ارقم میں جمع ہوتے تھے اور یہ دار الندوہ میں جمع ہوتے تھے، آمنے سامنے قریب قریب یہ جگہ تھی۔ ان لوگوں نے سوچا اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو علماء یہود مدینہ میں رہتے ہیں نا، ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس نبوت کی باتیں ہیں، تو یہ بھی تو نبوت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک وفد بھیجتے ہیں مدینہ طیبہ، یثرب اس وقت نام تھا، اور وہاں سے یہودیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم بتاؤ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے مشورہ کر کے نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط تو رسول خدا کا بہت بڑا دشمن تھا، بہت بڑا گستاخ تھا، یہ بہت غلیظ آدمی تھا۔ یہ دونوں نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط یہ مدینہ طیبہ گئے کہ ہم علمی طور پر جو ہے نا اس مسئلے کو حل کریں۔ یہودی کے علماء سے جب جا کے ملے اور جا کے کہا کہ ہمارے ہاں ایک نوجوان ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اتنے خدا نہیں ہیں، ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے نزول کا بھی وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کچھ کیفیت بتائی۔ تو علماء یہود نے پوچھا کہ ان کی کیفیت کیا ہے، حلیہ کیا ہے۔ یہ قریش مکہ نے جناب حلیہ بتایا۔ پھر علماء یہود نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے ماننے والوں میں کس طرح کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کمزور، کم درجے کے لوگ ہیں، زیادہ تر غریب اور کمزور مسلمان، کمزور لوگ ہیں، ہمارے علاقے کے جو کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ زیادہ تر ساتھ ہیں۔ اس کے بعد یہود علماء نے نہ سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے 3 سوال بتائے کفار مکہ کو کہ دیکھو تم جا کر یہ 3 سوال ان سے کر لینا، پہلے 2 کے اگر وہ صحیح جواب دے دیں اور تیسرے کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائیں تو وہ حق ہیں، وہ صحیح ہیں، سچے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ پہلے 2 کے صحیح جواب نہ دے سکیں اور تیسرے کے بارے میں بھی کوئی اور غلط بات بتا دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط بات کرتے ہیں، وہ نبی نہیں ہیں۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال کہ وہ غار والے کون تھے، اصحاب کہف کے بارے میں، کہ وہ غار والے کون تھے یہ ذرا پوچھیں۔ اور دوسرا سوال
پہلا سوال یہ تھا کہ وہ لوگ کون تھے جو غار میں چھپے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ دریافت کرو۔ دوسرا سوال، وہ کون شخص ہے، کون سا آدمی ہے جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک تمام زمین کو چھان مارا، اللہ نے اسے فاتح بنایا، یعنی ذوالقرنین، اس کا جو ہے نا وہ معاملہ دریافت کرو۔ اور تیسرا پوچھو یسألونک عن الروح، روح کسے کہتے ہیں، روح کی حقیقت کو پوچھو۔ تو پہلے دو کا اگر وہ صحیح جواب دے دیں اور تیسرے کے بارے میں خاموشی اختیار کریں تو وہ صحیح نبی ہیں، سچے ہیں، اور اگر وہ یہ نہ کر سکے تو وہ جھوٹے ہیں۔ اب قریش مکہ کو تو ایسا لگا جیسے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہماری تو چاندنی ہو گئی، انہوں نے تو اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ جناب اب تو یہ بات بتا نہیں سکیں گے، اور یہودی بھی کہتے ہیں کہ سوائے نبی کے یہ بات کسی کو پتہ لگ ہی نہیں سکتی کہ غار والے کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تو معاملہ ایسا ہمیں مل گیا کہ بس اب تو جاتے ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، ہم سوال پوچھیں گے وہ جواب دے نہیں سکیں گے، اور ہماری جناب بات منشا پوری ہو جائے گی۔ بہت خوشی خوشی آئے، کفار نے آپس میں مشورے کیے، بڑے جناب خوشی کے ساتھ بھی سب لوگ جمع ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور نبی علیہ السلام کے پاس قریش نے آ کے کہا ہم آپ کے پاس ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں، آپ ان سوالوں کے جواب دے دیجئے صحیح، ہم آپ کو نبی مان لیں گے، اور آپ جواب نہ دے سکے تو پھر آپ اپنے بارے میں ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، بتقاضائے بشریت بھول گئے۔ آپ نے کہا میں کل جواب دوں گا، آپ کے دل میں یہ تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی، جبریل امین آئیں گے، مجھے ساری کیفیت بتا دیں گے، میں ان کو جواب دے دوں گا۔ اب جناب کل جواب نہ آیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ادھر سے تو پورا قریش مکہ اس بات کے اوپر مضبوط اور جمع ہوا تھا کہ ہم تو یہودیوں سے ایسا پوائنٹ لے کر آئے ہیں کہ یہ تو جواب ان کے گمان کے مطابق دے ہی نہیں سکتے تھے۔ اب آپ نے کہا کل دے دوں گا، اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بعض روایات میں آتا ہے 15 دن گزر گئے۔ اب قریش مکہ نے تو بڑی تکلیف پہنچانی شروع کر دی۔ کسی نے کہا تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، قد ودعک ربک، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ نبی علیہ السلام انتہائی غمگین کیفیت، پریشان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ رک گیا، میں نے ان کو جواب دینا تھا، جواب نہیں دیا، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی۔ تو وہ دن محبوب کے اوپر بڑی تکلیف کے گزرے تھے۔ ہم دنیا کے غموں میں پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی محبوب کے غموں کو تو یاد کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے غم زیادہ نظر آنے لگیں، میرے غموں کو یاد کریں۔ پورا قریش مکہ 3 سوال پوچھنے کے بعد اس یقین سے بیٹھا ہوا ہو کہ اس کا جواب یہ دے ہی نہیں سکتے، ادھر سے حکمت الہی کہ وحی کا وقت وقت بڑھتا جا رہا ہے، وحی آ نہیں رہی، اور نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا، تکلیف پہنچانا، باتیں جو ہے نا وہ کسنا، جگتے لگانا، یہ سب کام اس قسم کے انہوں نے کرنے شروع کیے، اور نبی علیہ السلام فقط صبر کرتے رہے، رجوع کرتے رہے۔ بہت غم کی کیفیت یہ رہی۔ پھر جب وحی نازل ہوئی تو اس وقت پھر اللہ نے بتا دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ کسی چیز کے بارے میں متعلق آپ یہ نہ کہا کیجئے کہ میں کل کہوں گا، کل کروں گا، کسی چیز بات کے متعلق یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کروں گا، مگر انشاءاللہ ضرور ساتھ ملا لیا کریں کہ ہاں انشاءاللہ کل جواب دوں گا، میں انشاءاللہ۔ ہمیں بھی عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ اصل میں تو تربیت ہماری ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ہے۔ جی کل انشاءاللہ میں مدرسے جاؤں گا، کل انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، جی 1 مہینے بعد انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کی ہم عادت ڈالیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، بھائی اگر بھول جاؤ تو جب یاد آ جائے اسی وقت انشاءاللہ کہہ دو۔ جیسے بھی کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پڑھنی بھول گئے تو اللہ نے تو رحمت کے دروازے بند نہیں کیے، فرمایا کہ اچھا جب یاد آ جائے تو پڑھ لو بسم اللہ اولا و آخرہ۔ تو ہم یہ عادت بنائیں کہ ہر کام سے پہلے
جی انشاءاللہ اتوار کو عصر کے بعد قصص القرآن کا میں بیان کروں گا۔ اگر اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو بھئی جب یاد آ جائے کہہ رہو، گو سال بعد بھی یاد آ جائے تو سال بعد کہہ لو، اگر وہ کام نہیں ہوا تو جب بھی انشاءاللہ کہہ لو۔ تو وہ جس طرح بسم اللہ پڑھنے کی کفایت، بسم اللہ بھول جانے کی کفایت بسم اللہ اولہ و آخرہ سے ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ یہاں بھی ہو جاتی ہے۔ تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ مت کہا کرو کہ میں کل کروں گا۔ تو یہ تو ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، نہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے میں کروں گا۔ ہم اللہ کے اوپر یقین بار بار اپنا لے کر آئیں، یہ اس میں تعلیم دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کفار مکہ نبی علیہ السلام کو انتہائی تکلیفیں پہنچاتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ آپ نہ مال سے مان رہے نہ اور کسی بات سے مان رہے، اچھا تو پھر ایسا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم آپ کو اتنی تکلیفیں دیں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے اور اپنی بات نہیں کر سکیں گے، وہ یہ تکلیفیں دیتے تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، سورہ کہف کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان باتوں کو بیان فرما دیا، اصحاب کہف کا واقعہ بھی اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی، اور سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں بھی بات بتا دی۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے بتا دیں۔ اب اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، مختصر خلاصہ میں ابھی سنا دیتا ہوں، باقی جو ہماری قصص القرآن سیریز چل رہی ہے اس میں یہ عنقریب آنے والا ہے، اور ذوالقرنین کا واقعہ مختصر ابھی بتا دیتے ہیں، لیکن عنقریب قصص القرآن سیریز جو اس کے پیرالل ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو اس میں آئے گا، تفصیل وہاں پر ہو جائے گی۔ اور روح کے بارے میں تو یہ بتا دیا کہ اللہ کا امر ہے، اس کو سمجھنا سمجھانا ایک مشکل کام ہے، بس اللہ کا امر ہے، جب اندر آتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، نکل جاتی ہے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے کہ ایک علاقہ تھا، وہاں ایک بادشاہ تھا جو ظالم بھی تھا، مشرک بھی تھا، دقیانوس اس کا نام تھا۔ تو وہاں کچھ لوگوں نے، جو نوجوان تھے، چند ان کی تعداد تھی، 5-7 جو بھی ان کی تعداد تھی، ایمان لے آئے، توحید کو قبول کر لیا، اور ان کے ایمان کی کیفیت ان کے بادشاہ کو معلوم ہو گئی۔ بادشاہ نے بلایا، یہ نوجوان بڑے خاندان کے تھے، ان کو وارننگ دی کہ دیکھو تم اچھے لوگ ہو، اچھے خاندان کے ہو، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ تم دوبارہ سے بتوں کو اور ہماری طریقے پر واپس آ جاؤ، نہیں تو تمہیں میں جان سے مار دوں گا، تمہیں بڑی سخت سزا دوں گا۔ یہ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہم اس ماحول میں رہ نہیں سکتے، اگر یہاں رہے تو خطرہ ہے کہ ہماری جانیں نہ چلی جائیں اور ہمیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو یہ آپس میں مشورہ کر کے ایک طرف چل پڑے۔ ان کا ایک کتا تھا، ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا۔ ان کا تھا نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ان کا تھا کہ نہیں، جب یہ جا رہے تھے ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا، تو اصحاب کہف بھی چلے، پیچھے پیچھے ان کا کتا بھی چل پڑا۔ پھر ان لوگوں نے غار میں پناہ لی، اور قرآن مجید کے مطابق 309 سال اس غار میں یہ سوتے رہے اور کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھوپ بھی اس غار کے قریب آتی رہی، ان کو نہیں لگتی تھی، لیکن دھوپ ہوا کا سلسلہ جو تھا وہ بھی چلتا رہا۔ پھر 309 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی نیند کو ختم کیا اور وہ اٹھے، تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ بھئی یہ پیسے لو اور باہر جاؤ اور پاکیزہ کھانا لے کر آؤ۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہ بات میں یہاں بھی کروں گا اور قصص القرآن سیریز میں بھی کروں گا۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ دیکھو پیسے تم لے کے بازار میں جا رہے ہو، کسی مال میں جا رہے ہو، ریسٹورنٹ میں جا رہے ہو، کسی مارکیٹ میں جا رہے ہو، کسی منڈی میں جا رہے ہو، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھنا وہ چیز خریدنا کھانے کے لیے وہ لے کر آنا جو پاکیزہ ہو۔ گویا قرآن سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بازار میں موجود ہر چیز پاکیزہ نہیں ہوتی، یہ چیک کرنا ہے، خریدار کی ذمہ داری ہے کہ حلال لائے، حلال کھائے۔ آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے مارکیٹوں میں موجود ہیں جو بالکل حرام ہیں، لیکن ہم ان کو عام طور سے خرید لیتے ہیں اور تحقیق ہی نہیں کرتے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ہمیں چاہیے کہ گھر کے کھانے کھائیں، پاکیزہ کھانے کھائیں، سادہ کھانے کھائیں، جو نیچر کے، قدرت کے جتنا قریب ہوں وہ چیزیں کھائیں۔ جو پروسیس فوڈ ہیں جتنے بھی ہیں
کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے، سارے کہتے ہیں نقصان دہ، بیکری کی ساری چیزیں نقصان دہ۔ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، سادہ زندگی کے اوپر آئیں، اپنی زندگی کو سادہ بنائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی، اور جس کا کھانا پاکیزہ ہوگا اس کا عمل پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ بھی قرآن مجید کے اندر ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو پاکیزہ کھانا کھائے گا اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اس کا عمل بھی نیک ہوگا، اور جس کی غذا پاکیزہ نہیں ہوگی اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اس کے اعمال بھی پاکیزہ نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ جسم کا جو ٹشو حرام سے بنے گا اس کو گناہ کیے بغیر چین ہی نہیں آئے گا۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ ایک ترتیب ہے، سیکوینس ہے۔ پاکیزہ غذا اندر جائے گی تو اعمال پاکیزہ باہر آئیں گے۔ تو فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہ اصحاب کہف کی بات قرآن مجید نے باقاعدہ نقل کی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ کون سے علاقے میں تھے، کتنے تھے، ان باتوں کی طرف قرآن مجید نے کوئی تفصیلات نہیں ڈالیں، کوئی تفصیلات نہیں بتائیں، کیونکہ ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بات کو خاص طور سے ہائی لائٹ کیا کہ دیکھو پاکیزہ لے کر آنا۔ اب وہ جب باہر نکلا تو وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بس تھوڑی دیر سویا ہوں میں، ان کو تو نہیں پتا کہ 309 سال گزر گئے، باہر تو حالات بدل گئے۔ وہ بادشاہ دقیانوس تھا، اس کا انتقال بھی ہو چکا 300 سال میں۔ بادشاہ جو تھا وہ نیک تھا، اور اس زمانے میں ان کے اندر کوئی ایک لڑائی چل رہی تھی، اختلاف چل رہا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اب وہ بادشاہ جو تھا اس نے ایک دن اپنا ٹاٹ کا لباس، سادہ سا لباس پہنا، اللہ سے مانگنے لگا اللہ تو آسانی فرما دے۔ اتنے میں یہ مارکیٹ پہنچے تو کہ ایک دکاندار سے کوئی چیز لینے لگے تو ساتھ اس کو پیسے دیے۔ اس نے دیکھا یہ تو 300-400 سال پرانا سکہ، لگتا ہے ان کے پاس کوئی خزانہ آ گیا۔ اس نے اور کسی ساتھی دکاندار کو دکھایا، اور جناب وہ بہرحال پکڑ کے بات پہنچی بادشاہ تک۔ بادشاہ سے جب بات پہنچی تو اس نے جب تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو اس طریقے سے گئے تھے۔ بادشاہ نیک تھا، اس کو معلوم تھا، اور دقیانوس بادشاہ نے ایک تختی میں لکھ کے ان کے نام اور تفصیلات بھی کچھ نوٹ کر لی تھیں۔ اس بادشاہ نے وہ میچ کیا اور پھر یہ ان کے ساتھ آیا، لیکن بہرحال اللہ رب العزت یہ جب بندہ واپس آیا تو پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ پھر زیادہ لوگوں کے درمیان نہ رہے۔ لیکن بہرحال کفار کے پہلے سوال کا نبی علیہ السلام نے جواب عطا فرما دیا۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُو الْقَرْنَيْنِ، ذو القرنین کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پوری تفصیل ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ بادشاہ مشرق کی طرف گئے، مغرب کی طرف گئے، اور ایک تیسری اور جانب بھی گئے، اور جہاں جاتے تھے اللہ نے ان کو اپنی ضرورت کا بہترین سامان، جو ان کو اپنی بادشاہت کے لیے، جو اپنی چیزوں کے لیے چاہیے تھا، اپنی حکومت کے لیے بھرپور طریقے سے اللہ نے دیا ہوا تھا، اور انہوں نے پوری دنیا میں بادشاہت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں سے 2 کافر اور 2 مسلمان۔ 2 مسلمان کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور یہ ذو القرنین، اور 2 کافر کون؟ نمرود اور بخت نصر۔ ان 4 بادشاہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ اب ذو القرنین کے واقعے کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک جگہ جب پہنچے، تیسرا جو قرآن مجید کے اندر ہے، مغرب مشرق کے بعد تیسری جانب کا، تو وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ پیچھے جو قوم ہے ہمیں بڑا تکلیف پہنچاتی ہے، بڑی قتل و غارت کرتی ہے، آپ یہاں ایک پہاڑ کے اندر، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دیجئے، ہمیں اس سے بچا لیجئے، ہم سے پیسے لے لیجئے۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھو تمہارے ڈونیشن کی، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں تم مالی طور پر مدد نہ کرو، جانی طور پر ہمارے ساتھ لگو، تمہارا کام میں کرواتا ہوں۔ انہوں نے لوہے منگوایا، اور تانبے منگوائے، اور پوری ایک دیوار کو قائم کیا، ایک پہاڑ سے لے کے دوسرے پہاڑ تک۔ پہلے لوہے کی جو ہے وہ چادریں لگائی گئیں، پھر ان کے اندر تانبے کو پگھلا کے ڈالا گیا، اور ایک مضبوط اور بڑی دیوار بنا دی کہ پیچھے جو قوم ہے وہ یہاں نہ آ سکے۔ اب وہ قوم کون ہے؟ یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج یہ ہیں، اور یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ انسانوں میں سے ہیں، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یافس ابن نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو اس دیوار کے پیچھے ان کو بند کر دیا گیا۔ ذو القرنین نے وہ مضبوط دیوار تو بنا دی، لیکن کہا یہ کہ جب تک میرا رب چاہے گا یہ بنی رہے گی، جب چاہے گا ختم ہو جائے گی۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ اس کا واقعہ اس طریقے سے ہے
کہ وہ دیوار آج بھی دنیا میں کسی حصے پہ ہے، اس کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ یاجوج ماجوج روز کوشش کرتے ہیں کہ اس دیوار کو ختم کر دیں، جو بھی ان کا طریقہ ہے۔ وہ سارا دن محنت کرتے ہیں اور شام کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھا بھائی کل صبح آ کے پھر باقی کام کریں گے۔ صبح آتے ہیں تو پھر اسی طرح تیار ہوتی ہے، جو اس کی کمی ہوتی ہے اللہ دور کر دیتے ہیں۔ وہ پھر کوشش کرتے ہیں، شام کو پھر جناب چلے جاتے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنا ہے، پھر دجال نے آنا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر مقام لد جو اسرائیل کے اندر ہے وہاں پر اس کو قتل کریں گے، دجال کو، اور دجال کے قتل کے بعد یہ یاجوج ماجوج اپنی دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ وہ باہر کیسے نکلیں گے کہ اس دن جب اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ باہر آ جائیں تو سارا دن محنت کر کے رات کو کیا کہیں گے کہ انشاءاللہ باقی کام ہم کل کر لیں گے۔ تو اللہ کے نام کی برکت سے ان کا کام جہاں تھا وہاں رک جائے گا، دوبارہ سے دیوار پوری نہیں ہو جائے گی۔ اگلے دن وہ آئیں گے، جو کام باقی ہوگا اس کو کر کے ایسے وہ پہاڑوں سے نیچے اتریں گے کہ اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ حیران کن حد تک، جتنے انسانوں کی تعداد ان سے 10 گنا بڑی ان کی تعداد، اور قتل و غارت اور سارے سمندروں کے پانی کو پی جائیں گے۔ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ کچھ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ مسلمانوں کو لے کے چلے جائیں گے، اور کچھ مسلمان اپنے غاروں میں یا کسی محفوظ مقامات پر کہیں رکیں گے، اپنی پناہ لینے کی کوشش کریں گے، باقی تو سب یہ کام خراب کر رہے ہوں گے۔ انسانوں کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ یاجوج ماجوج کا کوئی علاج کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ان کی دعا کی برکت سے ایک ہی وقت میں سارے مر جائیں گے، پوری قوم ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ مرنے کے بعد لاشوں کا ایک انبار ہوگا، پوری زمین پہ کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، پھر ان کی بدبو کچھ کر نہیں سکتے ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اللہ اس مصیبت سے بھی، اس پریشانی سے بھی نجات عطا فرما۔ تو ایک عالمگیر بارش ہوگی جو ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں بارش ہوگی، اور وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو بہا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور وہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور یاجوج ماجوج کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ اس وقت کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما دیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے دوسرے سوال کا جواب عطا فرمایا۔ پہلا تھا اصحاب کہف، دوسرا تھا ذوالقرنین، اور تیسرا روح کے بارے میں فرمایا کہ تو میرے رب کا امر ہے۔ جب کفار مکہ کو یہ بات معلوم ہو گئی اور پورا جواب مل گیا، لیکن پھر بھی وہ دشمنی کو انہوں نے نہ چھوڑا اور نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، حالانکہ اپنی طرف سے یہود سے وہ پوری بات پوچھ کر آئے تھے۔ یہودیوں نے کہا تھا اگر وہ دونوں سوالوں کا صحیح جواب دے دیں، تیسرے کے بارے میں خاموشی اختیار کریں تو وہ نبی ہیں، لیکن انہوں نے بات کو نہ مانا اور نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ لوگوں کو یہ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، مگر بعض بد نصیب آپ کو گالیاں دیتے اور بعض آپ پر تھوکتے اور بعض آپ کے اوپر مٹی ڈالتے، حتیٰ کہ اس سارے وقت میں کئی گھنٹے گزر گئے، دوپہر ہو گئی، اور اس وقت ایک بچی پانی لے کر آئی، نبی علیہ السلام کی مبارک چہرے انور کو اپنے ہاتھوں سے درست کیا، صاف کیا، اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ محمد کی بیٹی زینب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، 4 بیٹیاں ہیں۔ طارق ابن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو بدار ذی المجاز میں دیکھا کہ فرماتے جاتے تھے، لوگوں کو کہتے جاتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، آپ کو پتھر مارتا رہتا تھا، اور آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، خون نکلتا تھا، اور وہ ساتھ کہتا چاہتا تھا لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ لات و عزا کے راستے سے ہٹ گیا۔ تو یہ ابو جہل تھا جو نبی علیہ السلام کو اس طرح پاگلوں کی طرح پیچھے پڑ کے مار بھی رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، لوگوں بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی بات کو نہ ماننا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی طرف التفات بھی نہ فرماتے اور اپنا کام کرتے رہتے، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرتے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان سے اعراض کیجئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک مرتبہ خطبے میں لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، شجاع کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں۔ کہنے لگے نہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ جس کسی نے میرا مقابلہ کیا میں نے اس سے انتقام لیا، لوگوں میں تو سب سے زیادہ شجاع اور بہادری کا پیکر ابو بکر تھے۔ کہنے لگے ایک دفعہ میں نے قریش کو دیکھا کہ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں تو ہی ہے نا جس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، اور نبی علیہ السلام کو مارتے جا رہے ہیں، ہم سب آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی مدد کرے، قریش کے جتھے کا مقابلہ کرے۔ صرف ابو بکر آگے بڑھے اور آگے جا کے قریش کے غول میں گھس گئے، کسی کو مکہ مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو پیچھے کیا اور نبی علیہ السلام تک پہنچے اور نبی علیہ السلام کو بچانے کی پوری کوشش کی، اور قریشیوں کو کہا، اہل مکہ کو کہا وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تمہارے اوپر، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کہ تم ایسے مرد کو قتل کرتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رو پڑے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعہ بیان کر کے رو پڑے، پھر کہنے لگے اپنے موجود لوگوں کو کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا جو مومن تھا وہ افضل تھا یا ابو بکر افضل ہیں؟ یکتم ایمان ہو، جس کے ایمان کی گواہی قرآن کے اندر آتی ہے، وہ افضل تھا یا ابو بکر افضل ہیں؟ لوگ سارے خاموش۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، آل فرعون کا جو ایمان والا مومن تھا اس کا ایمان بھی ضرور مقبول ہے، قرآن میں اس کا ذکر، لیکن ابو بکر کی ایک گھڑی، تھوڑا سا وقت اس کی ساری زندگی سے بہتر ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، ابو بکر نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اس نے فقط زبانی طور پہ نصیحت کی اپنی قوم کو، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبانی طور پہ بھی کہا اور ہاتھ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دور کیا، اور نبی علیہ السلام کی حالت بہت تکلیف دہ تھی، بہت انہوں نے آپ کو مارا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، دشمن جب علیحدہ ہو گئے تو آپ نے یہ فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تم جیسوں کے ذبح کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں، میں تم جیسوں کے ذبح کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، انہوں نے سنے، سب کے وہ سانپ سونگ گیا، سارے سکتے میں آ گئے اور سر جھکاری ایک دم خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس زبان سے جب نکلا جو نکلا سچ نکلا، اور جو اس زبان سے نکلا اللہ نے پورا کر کے دکھایا۔ تو ان کو اس وقت اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونا ہے۔ ایک واقعہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ اگلی بدھ کو پھر بات کریں گے۔ ایک صحابی ضماد ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زمانہ جاہلیت میں سے ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کے دوستوں میں شامل تھے، کہیں دور رہتے تھے، منتر اور جھاڑ پھونک سے اس طرح سے لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد ایک مرتبہ مکہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ لڑکوں کا ایک غول ہے، ایک ہجوم ہے جو کسی کے پیچھے ہے۔ دیکھا تو نبی علیہ السلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کو کہہ رہے ساحر ہے، کوئی کہہ رہے کاہن ہے، کوئی کہہ رہے دیوانہ ہے، کوئی کہہ رہے مجنون ہے۔ انہوں نے کہا اب دیکھو مکے والوں، تم مجھے جانتے ہو، میں جنون کا علاج جانتا ہوں، تم ہٹو میں بات کرتا ہوں۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ آپ مجھے علاج کرنے کی اجازت دیجئے، شاید کہ میرے ہاتھوں سے آپ کو شفا ہو جائے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ جیسے ہی ایک بہت خوبصورت فصاحت اور بلاغت والا کلام آپ نے فرمایا، ارشاد کیا اور دین کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بڑے بڑے کاہن اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ جو کلام کی فصاحت ہے، بلاغت ہے اور جو گہرائی ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے۔ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ مجھے دعوت دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تو اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے، مجھے اس کا رسول اور بندہ مان لے۔ تو انہوں نے کہا ہاتھ بڑھائیے، اسی وقت وہ پھر مسلمان ہو گئے اور پھر وہ اپنے قوم کی طرف واپس ہو گئے۔ وآخر دعوانا اللہ تعالی ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے،
جب ہماری موت کا وقت آئے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔